اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ یہ تیسرا سیشن ہے اور جو بہت اہم ہے۔ ابھی حالانکہ ضیاء بھائی نے اشارتاً ذکر کیا، بہت تیزی سے میں عرض کروں کہ اس خطبے کے چننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کربلا کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حالات کیسے بنائے گئے تھے کہ جس کی بنیاد پر امام حسین کا قتل قربتاً اللہ کی نیت سے کیا گیا۔ یعنی قاضی شرعی نے فتویٰ دیا کہ امام حسین کا قتل اہم ہے، یعنی فتوے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا گیا۔ حالات ناگفتہ بے تھے، حالات علی سے محبت کرنے والے کو تھوڑا سا بھی اگر جرم ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو گردن اتار دی جاتی تھی، اس کا بیت المال سے راشن بند کر دیا جاتا تھا، اس کے گھر والوں کو ٹارچر کیا جاتا تھا کہ کوئی بھولے سے بھی علی کا نام نہ لے۔ شام کے حالات ایسے بنائے گئے تھے کہ علی جب دنیا سے گئے ہیں اور خبر یہ پہنچی کہ ضربت علی کو سجدے میں لگی ہے تو لوگوں نے کہا علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ حالات اس طرح سے بنائے گئے جس میں امام حسین کی قربانی بھی اسی چیز کا ایک تسلسل تھا جو بغض اہل بیت اطہار سے نکالا گیا۔ یہ پہلا حصہ مقدمے کی گفتگو جو تھی وہ حالات کیسے تھے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب حالات ایسے تھے تو مینا کے میدان میں امام حسین نے 1000 کے آس پاس سننے والے سب سمجھدار 200 صحابی 700 تابعین کے درمیان حج جب امام انجام دے رہے تھے اس وقت لوگوں کو جمع کیا، پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا اور جو رہ گئے تھے انہیں بھی بلایا۔ کافی لوگوں کے درمیان امام نے سب سے پہلے گفتگو یہ کی کہ یہ جو طاغی، جو ظالم حاکم ہے جس نے ہم پر ظلم کیا، تم دیکھ بھی رہے ہو، تم سن بھی رہے ہو، تم سمجھ بھی رہے ہو، اور ہمارے اوپر کس طرح سے اس نے ظلم کیا۔ امام نے اس کے کارنامے کو تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا اور اس کے بعد پہلی فصل میں جب امام پہنچے ہیں خطبے کے پہلے حصے میں اپنے بابا کی تقریباً 17 صفت کو ذکر کیا کہ تم میرے بابا کو غلط کہہ رہے ہو، تم میرے بابا کو غلط سمجھ رہے ہو، کیا رسول خدا نے مباہلے میں میرے بابا کو لے کر رسول خدا نہیں گئے تھے؟ کیا آیے اخوت میرے بابا کے لیے رسول نے نہیں پڑھی تھی؟ کیا حدیث منزلت میرے بابا کے لیے رسول؟ ہر فضیلت بیان کر رہے ہیں اور صحابی تمام جتنے ہیں وہ سب قبول بھی کر رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہے، اور ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا وہ درست فرمایا۔ 17 صفت جب قبول کروا لیا، جب قبول ہو گیا تو اس کے بعد امام خطبے کے دوسرے حصے میں پہنچتے ہیں جو بہت اہم ہے، اور آج کی گفتگو بھی وہیں پہ ہے کہ امام نے یہ بتانا چاہا کہ کس وجہ سے کس معاشرے میں کیسے حالات بن جاتے ہیں کہ امام حسین کا قتل یا علی کا قتل آسان سمجھا جاتا ہے۔ جب معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ اس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی تو اس معاشرے میں بہت سے علی، بہت سے حسین قتل بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ بن ہی ایسا گیا ہے۔ اب یہاں سے امام ڈائریکٹ جو امام کا فقرہ ہے، امام نے جس چیز کو ذکر کیا اس کے بعد امام نے فرمایا اعتبروا ایھا الناس، اے لوگو عبرت حاصل کرو۔ اچھا، یہ تمام پڑھے لکھے لوگوں سے امام گفتگو کر رہے ہیں، مگر ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ صرف عالم سے مخصوص ہے؟ یہ خطبہ ہے، ذمہ داری عالم کی بہت بڑی ہے،
انشاءاللہ اس خطبے میں ہم لوگ آگے بھی دیکھیں گے کہ عالم کو جو فضیلت ملی ہے وہ بہت نایاب فضیلت ہے، بہت سا احترام ایسا ملا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جب اتنی بڑی عظمت اور اتنا اہمیت اسے دیا گیا ہے، اسے جب یہ اتنا بڑا مقام ملا ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں بڑا کام کرنا ہے۔ مگر ایک کلمہ یہیں پہ ایک لفظ امام نے استعمال کیا، ایھا الناس، اے لوگو عبرت حاصل کرو۔ یعنی امام حسین صرف منی کے میدان میں صحابی مراد نہیں ہے، یہاں آنے والے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں سب کو امام مخاطب کر رہے ہیں کہ دیکھو اس خطبے کا مخاطب سب ہو سکتے ہیں، آنے والے زمانے کے ہر زمانے کے لوگ۔ امام فرماتے ہیں اے لوگو عبرت حاصل کرو، اللہ نے جو اپنے اولیاء کو وعظ و نصیحت کی ہے من سوء ثنائہ علی الاحبار، احبار جو علماء یہود رہے ہیں، یہودیوں کے علماء، ان کے برے کارنامے کے حوالے سے جو اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب سوال یہ ہے، امام ڈائریکٹ علماء یہود کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد پہلی آیت کوٹ کر رہے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 63۔ امام فرماتے ہیں کیوں علماء یہود اتنے برے ہیں؟ اس لیے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت۔ ہم یہودیوں کو جو برا کہہ رہے ہیں یا جو آیت نے یہودیوں کی سرزنش کی ہے، ان کی برائی بیان کی ہے علماء یہود کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روکتے نہیں تھے، یہ ٹوکتے نہیں تھے، نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ کون سی چیز سے نہیں روکتے تھے؟ جو چیز سے نہیں روکتے تھے وہ دو کام تھا، دو کام ان کے سامنے ہو رہا تھا، اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ علماء یہود کیوں لعنت کے حقدار ہیں؟ اگلی آیت بھی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ کیوں ان کے اوپر لعنت ہے؟ علماء یہود پر، علماء عیسائی علماء پر، ان پر کیوں لعنت ہے؟ اس لیے کہ لیس ما کانوا یفعلون، وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے، جس کام کو وہ لوگ انجام دیتے تھے اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ علماء یہود لعنت کے حقدار صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کے سامنے دو کام ہو رہا تھا۔ پہلا کام ان قولہم الاسم، ان کے سامنے برے قول، اسم گناہ والے قول، یعنی جھوٹ، غلط بیانی، بیکار کی باتیں، تہمت، الزام، یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی مگر یہودی علماء خاموش تھے۔ وہاں انہیں روکنا تھا، ٹوکنا تھا، مگر انہوں نے نہ روکا نہ ٹوکا۔ وَأَكْلِهُمُ السُّحْتِ، اور ان کے ہاں حرام خوری ہو رہی تھی ان کے سامنے مگر یہ روک نہیں رہے تھے، ٹوک نہیں رہے تھے۔ اس میں کئی نقطے کی طرف سمجھنے کی ضرورت ہے، کئی نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا سوال جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کے اندر علماء یہود اچھے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کی سوچ ایسی ہے، بھائی میں دیندار ہو گیا ہوں، میں نمازی ہو گیا ہوں، میں سمجھدار ہو گیا ہوں، بس کام ہمارا بن گیا، بس اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ علماء یہود اچھے تھے، یعنی علماء یہود اپنے دینی کام کو انجام دیتے تھے، نماز و روزہ جو بھی عبادت تھی اسے انجام دیتے تھے، مگر وہ لعنت کے حقدار صرف اس لیے ہو گئے کہ ان کے سامنے غلط ہوتا تھا، یہ بولتے نہیں تھے۔ تو آج جو ہمارے معاشرے میں ہم اچھے ہو گئے، اس سے کیا مطلب؟ نہیں، صرف اچھا نہیں ہونا ہے، اگر اپنے سامنے کے معاشرے کو برائیوں سے نکال نہیں سکے تو ہم بھی لعنت کے حقدار ہیں۔ ہم جتنے بھی ذمہ دار، چاہے انجمنوں کے ٹھیکیدار، چاہے بانیان مجلس، مجلسوں کے متولی، مسجدوں کے جو بھی ہیں ذمہ دار، اور خصوصاً علماء دین، اگر وہ برائیوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں، بری باتوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں، تو پھر وہ لعنت کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی عالم، وہی ذمہ دار، وہی بانی
قابل تعریف ہے جو برائیوں سے روکتا ہو. ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ جو بہت اہم ہے اور اس کی طرف انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اب کچھ نکات ہیں جس کو میں ذکر کرنا بہت مناسب سمجھتا ہوں. انسان کی زندگی صرف اس آیت، امام ایک اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں کہ جب عہدے دار، پوسٹ پہ رہنے والے، عالم، ذمہ دار اگر خاموش ہو جائیں تو پھر حسین ابن علی کے قتل کا کام کوئی مشکل کام نہیں، وہ آسان ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. اسی لیے قاضی شرح کا فتویٰ لیا گیا، بہت سے لوگوں کو تیار کیا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے پکش میں لیا گیا. اگر وہیں پہ وہ کہہ دیتے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، حسین ابن علی وہ ہیں جو رسول جن کو بوسہ لیتے تھے، ایسا تھا، انہیں اپنے کاندھے پہ بیٹھاتے تھے، نماز میں جن کی پیٹھ پر جو حسین بیٹھے تھے، اگر یہی فضیلت یہی صحابی بیان کر دیتے، کوئی بھی حسین ابن علی کو قتل نہیں کر سکتا. مگر کیا ہوا؟ وہاں خاموشی اختیار کی گئی. اس آیت پہ اگر صرف عمل کر لیا جائے تو مسئلہ ہماری زندگی کا حل ہے کہ انسان کی کامیابی کس بنیاد پر ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ علماء یہود کی مشکل جو تھی، وہ خود اچھے تھے مگر سامنے معاشرہ خراب تھا، اس کے مقابلے میں خاموش تھے، اس کے مقابلے میں وہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. اسی لیے دو طرح کے جرم ان کے سامنے ہو رہے تھے. ایک غلط بیانی، جھوٹ، تہمت، الزام، ہر غلط بات پیش کی جاتی تھی جو گناہ، اس میں یعنی گناہ، مگر اسے یہ روکتے نہیں تھے، اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. اور جب ان کے سامنے حرام خوری ہوتی تھی تو اس کے مقابلے میں بھی یہ کچھ نہیں بولتے تھے. یہیں سے ایک نتیجہ یہ ملتا ہے جو علماء اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہاں مجلس پڑھوانے کے لیے، مسجد میں نماز پڑھوانے کے لیے ایسے مولانا کو تلاش نہ کیجئے جو معاشرے کی برائیوں پہ خاموش رہتا ہو. اب آپ اگر کسی بھی مولوی، مولانا، یعنی جسے بھی آپ تلاش کر رہے ہیں، اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ معاشرے کی برائیوں سے ٹکراتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. پہلا، علماء دین پر کیوں اتنی یہ ذمہ داری دی گئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حرام خوری، فساد اور ظلم کے مقابلے میں اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے نہی عن المنکر. کوئی کرے یا نہ کرے، ایک عالم سے تو توقع ہونی چاہیے کہ اسے کرنا چاہیے، اس کے اوپر یہ واجب ہے. دوسرا، علماء کی پکڑ بہت اچھی ہے. علماء اگر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں تو قوم بہت کام کر لیتی ہے. اگر یہی سائلنٹ میں چلے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. علماء کی ذمہ داری ہے. تیسرا، اگر ظلم کے وقت علماء یا غلط کاموں کے وقت خاموش ہو جائیں گے تو لوگ پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو ظالم کے پکش میں رہنے والی قوم ہے. یعنی ایک ہی وقت میں ایک عالم کی خاموشی کی وجہ سے، ایک ذمہ دار کی خاموشی کی وجہ سے صرف یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خراب ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے کہ ظالم اچھا ہے. دو کام ہو رہے ہیں ایک ساتھ. ظالم مضبوط نظر آ رہا ہے، ظالم اپنے کام کو بہتر بتا رہا ہے. یہ دو کام بہت اہم. اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، یاد رہے، امام کا پھر آگے کا فقرہ ہے، وہ یہ ہے جو بہت اہم، کہ امام نے فرمایا انما عاب اللہ ہو، یہ عیب ہے ان لوگوں کے لیے. کیوں عیب دار ہیں یہ علماء یہود؟ اس لیے عیب دار ہیں کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ لأنہم کیا کرتے ہیں؟ کانو یرون من الظلم، یہ اپنی آنکھوں سے ظلم کو دیکھتے ہیں، الذین بین اظہرہم، جو ان کے سامنے ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہیں. وہ ظلم کیا ہے؟ منکر اور فساد. فساد اور منکر کو دیکھ رہے ہیں، فلا ینہوہم عن ذلک، اور اس برے کام سے وہ روکتے نہیں ہیں. اگر ایک عالم
برائی منکر فساد کے مقابلے میں خاموش ہو تو یہ عیب ہے نہ کہ فضیلت۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، ارے جب کچھ لوگ بہت عجیب نظریہ لگتے ہیں، کہتے ہیں ارے جب فتنہ ہو نا تو اس میں کن فی الفتنۃ کابن اللبون، کہتے ہیں فتنے میں ہے نا ابن لبون کی طرح ہو جاؤ، یعنی اس اونٹ کے بچے کی طرح ہو جاؤ، نہ کہ اس سے کوئی دودھ دوہ سکے نہ اس کی پیٹھ کوئی سواری کے لیے استعمال کر سکے۔ دو بات الگ ہے، جب دو مومن کے درمیان فتنہ ہو تو ایسا ہونا ہے، مگر ایک طرف باطل ہے ایک طرف ایمان اسلام ہے، یہاں فتنہ یعنی یہاں خاموش نہیں رہنا ہے، یہاں تو آپ کو حق کا پکش لینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑو بھائی ہماری دوستی تو اچھی ہے، ہماری آزاداری کو کیا خطرہ ہے، ارے کچھ کرنا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے بہت قریبی لوگ ہیں۔ یہ لوگ ہیں نا کنارہ ہو کر کدھر چلے گئے؟ کن فی الفتنہ کا غلط جگہ پہ۔ بھائی ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ اس لیے عیبدار ہیں کہ ان کے سامنے ظلم ہوتا ہے۔ اب یہاں کچھ نکات ہیں، دیکھیں فساد دو طرح کا ہے، فساد یعنی کرپشن دو طرح کا۔ ایک فساد یہ ہے یعنی خاص اس پہ دیکھیں، ایک فساد یہ ہے کہ ایک عام علی کا چاہنے والا ایک فساد کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے۔ ایک وہ مان لیجئے ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کا حق مار رہا ہے، ایک یہ کرپشن ہے۔ مگر ایک کرپشن یہ ہے کہ ایک آدمی پوری قوم کی پونجی کو مار رہا ہے۔ دونوں میں کہاں بولنا ہے؟ جتنے مولانا آپ کو ملیں گے خطبہ کا جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے مجلس پڑھتے ہوئے، وہ معلوم کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ جو چھوٹا موٹا چور ہے جو کرپشن کر رہا ہے اس کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں، مگر جڑ کہیں اور ہے اور کہیں اس کا کہیں اور بات کی جاتی ہے۔ مین یہ ہے کہ اگر حاکم کرپٹڈ ہو جائے تو پوری امت کا حق مارا جائے گا۔ ہمیں مین دونوں فساد ہیں، دونوں کرپشن کر رہے ہیں، مگر اس کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک حاکم کا کرپٹڈ ہونا نقصان ہے۔ وہ کروڑوں لوگوں کی سمپتی کھا رہا ہے، وہ کروڑوں لوگوں کا حق مار رہا ہے، یہ تو کم سے کم صرف اپنے بھائی کا مار رہا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں۔ دونوں میں یہ بھی غلط ہے، مگر جتنا بھی جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے لوگ آ کے تبلیغ کرتے ہیں، وہی بیچارہ مظلوم جو ہے، مظلوم مطلب یعنی جو جس کو سب آ کے سنا کے، کمال یہ ہے کہ جو سب کا حق مارے جا رہا ہے اس کو بولو، اس کے خلاف بولنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ دو طرح کا اس میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہ کہہ رہے ہیں علماء یہود اس لیے لعنتی ہیں کہ یہ حاکم وقت اور اصل معاشرے میں جو سب سے بڑے چنندہ کرپٹڈ لوگ تھے ان سے یہ دوستی کیے رہتے تھے، ان کے خلاف نہیں بولتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے آج کی مجلس، جتنا استقبال وقف کے لٹیروں کا اچھے سے ہوتا ہے اتنا اچھا کسی عالم کا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے آؤ بھگت، پورا استقبال، ایک سے ایک پروگرام رکھا جا رہا ہے، 1,00,000 2,00,000 لگا کے۔ کہاں ہم چلے گئے ہیں؟ امام کا ارشاد کیا ہے، ہم کہاں ہیں؟ اچھا یہیں سے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، بات علماء کی ہے اس لیے خطبے میں نا عام لوگ اسی لیے بیان کرتے ہوئے بھی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ بات تو مولانا پھنس رہا ہے نا، تو کیوں پڑے گا آپ کے سامنے کہ آپ کہیں گے بھائی امام نے آپ سے تو یہ کہا تھا۔ یہ اس لیے خطبے میں نا آپ کو اکثر و بیشتر افراد پڑھتے ہوئے ملیں گے بھی نہیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اب آپ کسی مولوی مولانا ذاکر خطیب چننے کے لیے انتخاب یہی کرنا پڑے گا، وقت کے ظلم، اپنے وقت کے ظالم اور ظلم کے خلاف اسے بولنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ ورنہ مشکل اسی میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بین اظہرہم، ان کے سامنے جو چیزیں ہوتی تھی فساد اور منکر جو ہوتا تھا اس پہ وہ روکتے نہیں تھے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ مرے ہوئے یزید کو لعنت پڑھا جائے، کمال یہ ہے آج کے یزید پہ لعنت پڑھی جائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یزید لعنتی ہے، بھائی ٹھیک ہے چلا گیا، مگر ابھی بھی تو بہت سے لعنتی لوگ گھوم رہے ہیں،
آج کے یزید پہ امام یا معصوم ہمیں اپنے زمانے کی مشکلات اور مصیبتوں سے لڑنے کے لیے کربلا دے کے گئے اور ہم کربلا کو کربلا سے باہر لے کے آنا بھی نہیں چاہتے. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے اہم کیا ہے؟ علماء یہود کی پرابلم یہ تھی کہ ایک ان کے سامنے جھوٹ بولا جاتا تھا، یہ چپ رہتے تھے. ان کے سامنے حرام خوری ہوتی تھی، عوام اور قوم کا پیسہ کھایا جاتا تھا، یہ چپ رہتے تھے. امام حسین نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. امام نے کہا تم ہر جگہ بولو یا نہ بولو نہیں، مگر جہاں مین مدعا ہے وہاں بولو. اب اس سال آپ دیکھ لیجئے منی پور کے ظلم کے بارے میں یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم بولیں. ہم کہیں کہ یزید لعنتی تھا، اس نے ظلم کیا، اور آج کے ظلم کو ہم بولے بھی نہیں، سمجھے بھی نہیں، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے امام حسین کے چاہنے والوں کا. امام حسین کے چاہنے والوں کا یہ پھر کمال ہی نہیں ہے. اچھا یہ آیت بہت اہم ہے امام جو ارشاد فرما رہے ہیں. دیکھیے سب سے سخت آیت ہے، یہ سب سے سخت آیت ہے. دیکھیے کسی کافر سے اگر کہا جاتا تو وہ کافر ہے، اس کی توہین کوئی بات نہیں. یہ آیت اس لیے جھنجھوڑنے والی ہے کہ اس آیت میں ٹارگٹ سب سے اچھے لوگ عالم ہیں، ذمہ دار. اس لیے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کی طرح کوئی آیت نہیں ہے جس سے انسان زیادہ ڈرے. اس لیے کہ اس میں تو اب تک کیا ہے نا، وہ غلط ہیں اس لیے ان کو جھنجھوڑا جائے، وہ غلط تو وہ کافر ہے نا، وہ ظالم ہے. مگر یہاں بات مومن کی چل رہی ہے. تم عالم ہو، تمہارے علم کا کوئی فائدہ نہیں اگر تم خاموش رہ جاؤ. تو یہاں تو پڑھے لکھے سمجھدار اور اچھے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا. اس لیے یہ آیت جہنم کا حقدار کسے بتا رہی ہے؟ مومن لوگوں کو. یہیں سے یہ نہ سمجھیے گا کہ علی جتنے کر رہے ہیں وہ سب، وہ ظلم سے لڑنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں. اب اس میں امام نے آگے فرمایا کہ اچھا یہ بتائیں کیوں یہ لوگ اپنے زمانے کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے. اب دو چیزیں ہیں اس میں. اب ہمارے سامنے اب شرعی ذمہ داری میں بتا رہا ہوں، عالم کی، ذاکر کی، خطیب کی، ذمہ دار کی، جتنے بھی سمجھدار ہیں ان کی. وہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے غلط بیان کیا جا رہا ہے، جیسے اخباریت کو کھول کے پیش کیا جا رہا، مہدویت کے کانسیپٹ کو غلط پیش کیا جا رہا، ہر چیز کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. کیا اس کے معاملے، اس معاشرے کے مقابلے میں ہم نے کچھ کیا؟ ہم تو سمجھتے ہیں بس مولانا آئیں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیا ذمہ داری تھی؟ کیا اس غلط بیانی کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوئے؟ کسی کو روکا ہم نے؟ کسی کو ٹوکا؟ نہیں ٹوک رہے ہیں تو وہی جہنم والا معاملہ ہے. اور دوسرے حرام خوری کا معاملہ ہو رہا ہے. کتنے کرپٹڈ لوگ ہیں نا غلط کام سے. اکثر شب بیداریاں ہیں نا 2 نمبر کا کام کرنے والے اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک حلال رزق نہیں ہے. پتہ چلا بھائی 10 لاکھ کی شب بیداری کی ہے، کیا ہے تو گانے کی دنیا میں ان کی اچھا کام ہوتا ہے. ارے حرام پیسہ امام کے نام پہ لگایا جائے گا. یعنی اس کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ کون بولے گا؟ اب تو ماشاءاللہ اب تو چھوڑ ہی دیجئے، عالم لوگ تو لفافہ ہی دیکھ کے اپنا عقیدہ بدل چکے ہیں. ایسے ہی لوگوں سے زیادہ مضبوط رابطہ رکھیں کہ جو زیادہ مضبوط لفافہ دیں گے. یہ حالات ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا پڑھنے لکھنے سمجھنے کے بعد بھی انسان اسٹینڈ یعنی قدم نہیں اٹھا پاتا، مقابلہ نہیں کر پاتا؟ اس کی وجہ امام نے خود بتائی. امام نے ارشاد فرمایا ان کے اندر 2 پرابلم ہیں. یہ 2 چیز کی وجہ سے کبھی یہ حرام خوری اور غلط باتوں کے مقابلے میں بولیں گے نہیں. ایک رغبتاً فیما کانوا ینالون من، جو چیزیں انہیں مال و دولت ملنے والی ہے نا بس اس کی خواہش ہے. یہ رغبت، یہ خواہش کہ جو مل رہا ہے نا وہ بند ہو جائے گا، جو مل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے ٹھیک ٹھاک
اچھے سمجھدار مولوی لوگ اخباری کے خلاف کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر بول دیں گے تو عشرے کا وعدہ نہیں ہوگا، اگلی مجلس نہیں ملے گی۔ اب اگلی مجلس نہیں ملے گی، کیا ہے جو پیسہ ملنے والا ہے نا وہ ختم، اگلا معاملہ ختم۔ اس لیے اچھے لوگوں کا زندہ رہنا ایسے حالات میں آسان نہیں ہے۔ وَالرَّهْبَةَ مِمَّا يَحْذَرُونَ، اور انہیں خوف ہے وہ چیزوں سے جو ان کی طرف آنے والی ہیں۔ دو چیزوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی ظلم کے خلاف یا برائیوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ایک جو ملنے والا ہے وہ چھن نہ جائے، اور جو اگر ہم بول دیں گے تو ہمیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ہمیں خوف دلایا جائے گا۔ یہ دو وجہ ایسی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، شاہد باخری تم کبھی بھی ہے نا ظالم کے خلاف مت بولنا، ابھی تمہارے اوپر 2-4 FIR ہو جائے۔ اب لو ڈر گئے، FIR تمہارے گھر والوں کو جیل میں ڈال لو، اب یہی ڈر، اب سارے ڈر کے راستے شروع ہو جائیں گے۔ بولو گے تو تمہارے اوپر ذلت کی زندگی سے، یہ صرف سلوگن نہیں ہے نا، یہ زندگی میں اتارنا ہے۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ یہ جو ہے، ارے کتنے لوگ تو حق اس لیے نہیں بول پا رہے ہیں کہ کیس اتنے لدے ہوئے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے نیتا لوگوں کو دیکھیے، میں ایک نام لیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کنہیا کمار جب جیل گیا تو اس نے کتاب لکھ دی، بہار سے تہاڑ تک، تہاڑ جیل تک کتاب لکھ دی۔ کنہیا جیل جانے کے بعد اتنا مضبوط ہو کے آیا کہ اب اسے جیل سے ڈر نہیں لگتا۔ اور ہم علی کے چاہنے والے ایسا ڈرتے ہیں کہ کہیں نکل ہی نہیں سکیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خوف کتنا اندر ہمارے ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جیل جائیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مگر غلط کو غلط تو کہہ سکیں، صحیح کو صحیح تو کہہ سکیں، یہ تو جرأت آنی چاہیے۔ دشمن کا سب سے بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ڈرا دے کہ آپ، ڈرانے کے لیے کیا ہے، مار دیں گے، یہ ایک راستہ، تمہاری بیوی بچوں کو جیل میں ڈال دیں گے، یہ تمہارے بائیک آؤٹ کر دیں گے، یہی سب ہے نا، اور کیا ہے۔ اگر یہی خوف کو اللہ کے حوالے سے، اگر موت آ جائے اللہ کی مرضی ہو، بہت اچھا۔ ارے گھر والے بھی کبھی جیل ال جانا رہے تو صرف کربلا سنیں گے، جائیں ذرا عورتیں بھی قربانی دیں، صرف سننے سے تو کام چلے گا نہیں، تو ان کو بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اسی بیان کے ذریعے میں اپنے گھر والوں کا بھی دل مضبوط کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ گھبرائیے نہیں، اس لیے کہ پتہ نہیں بھائی زندگی کس کی کیا ہے، حالات سب جانتے ہیں، مگر میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں کہ حالات ہمیں ٹھیک ہے دوسروں کی دور، اپنے میں جو کرپٹڈ لوگ ہیں ان کے خلاف تک بولنے کی جرأت نہیں آ رہی ہے۔ اخباری میرے سامنے 50 گھوم رہے ہیں، میں جرأت نہیں رکھ پا رہا ہوں کہ میں حق ہونے کے بعد ان کے مقابلے میں کھڑا ہو پاؤں، تو کس حسین کا مانتا ہوں؟ ایک حر نے پورے یزید کے لشکر کو ہلا دیا، اور ہم ایک امام حسین کے ماننے والے 20 اخباری سے جیت نہیں پاتے ہیں۔ کتنے کمزور ہیں، کہاں ہیں ہم؟ دو خوف ایسا ہے کسی کی بھی زندگی میں، یہ اگر دو چیز آ جائے، ایک مال کی خواہش اور ایک گھر اور اپنے مرنے ورنے کا خوف، اسی دو چیز کو اگر ختم کر دیا جائے مسئلہ حل ہے۔ اب انسان کو خوف کیسے آتا ہے؟ کچھ وجہ ہے۔ انسان ڈرتا کب ہے؟ جب اسے یہ ہو کہ اگر میں بولوں گا تو روزی میری کٹ جائے گی، جو پیسہ مل رہا ہے نا وہ ختم۔ تو کیا میں کسی کے ہاں حکومت کے اندر یا کسی کے ہاں کام کرنے کی وجہ سے کبھی حق نہ بولوں؟ بعد میں ہونے والے واقعے کا ڈر رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب میں ابھی بول دوں میرے خاندان میں کس کے ساتھ کیا پرابلم آئے گی۔ تیسرا، انسان اپنی تنہائی سے ڈرتا ہے کہ میں اکیلے ہو جاؤں گا۔ چوتھا، لوگوں کی نظر میں گر جانے کا ڈر اسے کھا جاتا ہے، میں کیا بولوں، کیا ضرورت ہے بولنے کی، بولوں گا تو لوگ مجھے الگ کر دیں گے۔ پانچواں، لوگ بکھر جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر میں بول دوں گا تو جو لوگ جمع ہو رہے ہیں سب بکھر جائیں گے۔ اگر یہ ڈر جو بکھر جانے کا اگر لوگوں کو ہے تو پھر امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ وہ وہیں پہ کچھ سمجھوتا کر لیتے، کوئی نہ بکھرتا۔
امام حسین کا 72 لوگوں کے ساتھ انقلاب لانا یہی تو ہے کہ تم ایک ساتھ 50,000 منافق جمع ہونے سے بہتر ہے کہ 20 اچھے لوگ جمع ہو جائیں. کم سے کم حق اور باطل کا راستہ لوگوں کو. اگر ڈر یہ ہے کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گا تو بکھر جائیں گے لوگ، بھائی بیعت بکھرنے کی نہیں ہے، حق اور باطل کے لیے راستے معین کرنے پڑیں گے. اور کچھ لوگ یہ سوچ کے ڈرتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بعد میں سامنے والا اچھا ہو جائے. یاد رہے خوف کو نکالنا ہے، یہ ڈر اگر نہ نکلا تو مسئلہ خراب ہے. چھٹے امام کا ایک صحابی ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. مدینے کے اطراف میں وہ تبلیغ کے لیے گیا تھا. امام نے پوچھا تم تبلیغ کرنے گئے تھے؟ کہا ہاں مولا میں تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ تم نے نہی عن المنکر کیا؟ مولا موقع نہیں تھا، ابھی مناسب موقع نہیں تھا. ابھی بہت سے خطیب آپ کو ملیں گے، ارے ابھی فضائل کا زمانہ ہے، 60 سال کے بعد تبلیغ کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کی تبلیغ کون سننے والا. امام نے کہا نہی عن المنکر نہیں کیا تم نے، تمہیں نہی عن المنکر کا موقع نہیں ملا. امام نے کہا تم لوگوں سے ڈرتے ہو اور قبر میں پہلی رات تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا ڈر نہیں ہے. دیکھیے اس خطبے میں ساری بنیاد جو ہے وہ بہت اہم ہے. ابھی خود آگے خطبے میں امام ارشاد فرمائیں گے جو سارے اعمال کو صحیح کرنا ہے اس کا راستہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں میں سخت کون سا ہے؟ یہ بہت آسان ہے کہ ہم کسی جوان سے کھڑے ہو کہیں بیٹا ذرا نماز پڑھ لیا کرو اور ذرا یہ کر لیا کرو اور تھوڑا سا بڑوں کا احترام کیا کرو. یہ بہت آسان ہے، کسی بھی آدمی کو یہ کام آسان ہے کرنا. مگر معلوم ہے امر بالمعروف سے بھی زیادہ اہم جو اللہ کی نظر میں وہ نہی عن المنکر، کہ کوئی پکڑ کے کہے کہ دیکھو تم اب تک بہت بڑے چور تھے، اگر صحیح نہ ہوئے تو تم امام حسین کے سب سے بڑے دشمن رہو گے. یہ کسی کو جا کے بتانا کہ بہت اچھا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کرو، یہ بہت آسان ہے. مگر کسی کو پکڑ کے بھائی تم بہت بڑے کرپٹڈ ہو، تمہارا اسلام سے کوئی لین دین نہیں، اگر آنا ہے تو صحیح ہو جاؤ اور مسجد میں ٹپنا نہیں، آنا نہیں، تمہارا بیک آؤٹ کر دو. یہ کمال ہے نا، نہی عن المنکر کمال ہے. کسی کو اس کو پکڑ کے متوجہ کرنا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. اور جب آپ کسی کو پکڑ کے متوجہ کریں گے تو وہ تو دعا دے گا نہیں، وہ تو کہے گا یہ لو ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، کہہ رہے لو بھائی ان کو اور کچھ ملا نہیں، یہ مولوی مولانا یہ تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں، ختم کر دیا انہوں نے. اسی لیے لوگ اپنی چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے نہیں چاہتے ہیں صحیح کریں، تو اس لیے وہ ایسا مولانا چاہیے ان کو جو ہوا میں بہت اچھی بات کرے اور آپ کو کچھ نہ بتائے. کہاں اہم ہے؟ نہی عن المنکر اہم ہے. مگر ہم لوگ ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی میں اہم اور مہم کون سا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا کوئی بھی عالم اور ذمہ دار خاموش کیوں رہتا ہے؟ اس کی وجہ، پہلی وجہ اس کے کچھ خود کمزوری ہے، لوگ جانتے ہیں، اس ڈر سے وہ کبھی نہیں بولے گا. اب مان لیجئے میں نے ہی 2-4 لاکھ روپیہ کسی پبلک کا مار کے کھایا ہے تو میں کبھی وقت کے خلاف بولوں گا؟ تو اس ڈر سے پھر چھوڑو بھائی جو ہو رہا ہونے دو. عالم ہے نا جب لوگوں کو اپنا رازق سمجھتا ہے ختم ہو گیا معاملہ. اب دیکھیے مجلسیں ہر چیز جو ہو رہی ہیں چہرہ دیکھ کے ان کو کیا پسند ہے ان کو کیا پسند نہیں ہے. اگر خلاف پڑھ دیں گے لفافہ کمزور ہو جائے گا، اگلا وعدہ نہیں ملے گا، ہو گیا ختم. تو ہم نے رازق اللہ کے بجائے پورا مولانا لوگ آپ کو مولانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام نے ہی ٹارگٹ کیا ہے، تو میں اپنے مولانا جب میں کہہ رہا ہوں بھائی سننے والے میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو خاص پہلے کہہ رہا ہوں، اور لوگوں کو میں صرف خطبے منا کی وہ فقرے پڑھ رہا ہوں. اور وہ رازق پورا توکل پہ 1 گھنٹے کی مجلس بہت اچھی پڑھیں گے.
اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں وہاں اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. بہت اچھا. مگر جیسے ہی تھوڑا سا کچھ اونچ نیچ ہو گئی مجلس کے بعد لفافہ, وہ پورا توکل ختم. یہ کیسا توکل تھا؟ ابھی تو 1 گھنٹے کی مجلس پڑھا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو, تھوڑا سا لفافہ پتلا ہو گیا تو یہاں توکل ہی غائب ہو گیا. یعنی پریکٹیکل نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ لوگ درس دیتے ہیں جو خود اندر سے مضبوط نہیں ہیں. ہماری بدقسمتی ہندوستان کے لوگوں کی یہ ہے کہ ہمیں علم وہ سکھاتا ہے جو خود سیکھا ہوا نہیں ہے. دیکھیے, آیت اور روایت لا کے جمع کر کے کسی ٹاپک پہ پڑھ دینا آسان ہے, مگر پریکٹیکل کسی مدے پہ کھڑا ہونا یہ آسان نہیں ہے. وہ لوگ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جو کسی مدے کو جانتے تک نہیں ہیں, سمجھتے تک نہیں ہیں. اب ہمیں اگر کوئی کہے کہ مثال کے طور پر یزید بہت اچھا تھا تو یہ ہم کیسے مانیں گے؟ ہم حکومتیں دیکھ کر, کسی کے حالات کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ حکومت اچھی ہے. اور ہمارے ہاں تو ایک غلط نظریہ چل رہا ہے, شیعوں کے لیے یہ حکومت اچھی ہے. کوئی حکومت کسی کے لیے اچھی نہیں ہوتی, کوئی حکومت. یہ ہم غلط بھرم میں جی رہے ہیں کہ شیعوں کے لیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم صرف دین یعنی عزاداری سمجھتے ہیں. ہم اس بات میں خوش ہیں کہ ہمیں ہے نا پابندی نہیں لگائی گئی ایک مجلس کرنے کی. بھائی مجلس نہیں, ہمارے پورے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہمارے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہے, ہمارے جوانوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے, قرآن جلایا گیا, کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ ہریانہ کا مسئلہ ہوا, کتنے لوگ کھڑے ہوئے؟ ارے جب بھی ظلم کے خلاف بولنے کی بات آئے گی تو کربلا والے کو سب سے پہلے بولنا چاہیے نا. یہ تو کربلا والے کہیں ہیں ہی نہیں. ہم تو اتنے کمزور بنا دیے گئے کہ ہماری خود اپنی کوئی پہچان تک نہیں ہے. قرآن جلایا گیا, کہاں ہے کھڑے؟ کچھ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں. ایسے ادارے سے وابستہ رہتے ہیں کہ اگر بول دیں گے تو بھائی مولانا چینج کرو. اس لیے دیکھیے گا بہت سی جگہ پہ مولانا لوگ ٹک نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے خلاف بولنا شروع کر چکے ہیں, اب انہی کا پتہ صاف کرو. ایسے متولی لوگوں کے لیے اگر امام آ جائیں گے تو امام کو بھی کہیں گے آپ بھائی بہت معاملہ خراب کر رہے ہیں, امام کو ہی سائڈ کر دیا جائے. کتنا اچھا آپشن ہے کہ ایک آدمی جہاں سب خراب ہیں وہاں کوئی آپ کے سدھارنے کی بات کر رہا ہے تو سنورنے کے بجائے لوگ اس کے دشمن ہو جا رہے ہیں. عجیب معاملہ ہے. کتنا اچھا ہوتا ہے کہ لوگ 5% اس کی باتوں کو سن کے اچھے ہو جاتے, مگر لوگ اسی کو نکالنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. بھائی انہیں کو ہٹاؤ, یہ ہم لوگوں کے بہت دھیرے دھیرے راز جاننے لگے ہیں. جسے سمجھ نہیں ہے کسی مدعے کو حل کرنے کی, وہ ہمیشہ سامنے سے خاموش رہے گا. ڈر کی وجہ ایک یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر کہہ دیا جائے کہ تم اگر بولو گے تو تمہارا سارا معاملہ ختم کر دیا جائے گا. عمر سعد کے بہکنے کی وجہ کیا تھی؟ وہی پیسہ جو ملنے والا تھا وہ ختم ہو جائے گا. امام نے کیا بتایا؟ امام نے کہا تم جس امید میں ہو رائے کی حکومت, تمہیں کچھ نہیں ملنے والا. امام نے کیا کہا کچھ ہی نہیں ملنے والا, مگر اسے سامنے کی وہ دیکھنے والی چیزیں وہ بھروسہ تھا, اور تاریخ بتاتی ہے کہ اسے کچھ نہ ملا. تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کچھ نہ ملا. اب یہاں پہ ہم بات کو بس آخری مرحلے پہ ختم کر رہے ہیں کہ 2 وجہ سے کبھی بولا نہیں جا سکتا, اور جو اہم ہے ڈر یا یہ پیسے کی لالچ, یہ ختم کب ہوگی؟ جب ہم صرف اللہ سے, فلا تخشوا الناس, لوگوں سے نہ ڈرو, وخشونی, مجھ سے ڈرو. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ ڈر ہونے لگے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا بنانے کے چکر میں آخرت خراب کرنے لگے, تو آخرت کو بنانے کے لیے اب دنیا ہماری اچھی ہو جائے گی.
اگر سامنے والا موت سے ڈراتا ہے تو ہمارے دماغ میں اگر یہ بات آ جائے کتنا اچھا ہے کہ نیک کام پہ کرتے ہوئے ہمیں موت آئے گی اور اللہ میرے ساتھ ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آج سب سے بڑی مشکل جو ہمارے سماج کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ برادران کے ذہن سے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے عقیدہ کہ ہمارے ساتھ خدا ہے بھی کہ نہیں. اس لیے کچھ لوگ عام آپ کو کہتے ہیں ارے جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے، جس کے پاس یہ ہے وہی سب کچھ ہے. یاد رہے جس کے پاس خدا ہے وہی سب کچھ ہے، جس کے پاس خدا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ احساس جگانا پڑے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اگر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ اللہ، اب دیکھیے تاریخ آپ کے سامنے ہے، دریائے نیل جس پانی کو اللہ نے موسیٰ کی نجات کا ذریعہ بنایا وہی پانی فرعون کے ڈبونے کا ذریعہ بنا. دونوں میں فرق کیا تھا؟ دونوں میں فرق یہ تھا موسیٰ کو یہ ایمان تھا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے تو ظاہراً راستہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر وہ راستہ دکھائے گا. اور فرعون کے پاس سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے پاس لشکر، طاقت، قوت، اسلحہ سب کچھ تھا، خدا نہیں تھا، اس لیے وہ ڈوب گیا. آج بھی اس زمانے میں جتنا بھی ظلم ڈھایا جائے ہمیں اندر سے خدا کے حوالے سے کمزور نہیں ہونا، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ہر لمحہ اپنے خدا کو اپنے ساتھ محسوس کریں.